بابا صاحب فرماتے اسرار الاولیاء کے اندر فرمایا اللہ کی محبت ایک شہنشاہ کی طرح ہے جو کبھی برے اور بدبودار بستر پہ نہیں آ کے بیٹھتا، شہنشاہ اپنے لائق بستر پہ بیٹھتا ہے جو اس کے سٹینڈرڈ اور معیار کا ہوتا ہے۔ دل کے اندر دنیا بھی پڑی ہو، دل کے اندر شہوت بھی پڑی ہو، دل کے اندر ہوس بھی پڑی ہو، دل کے اندر حرام بھی پڑا ہو، دل کے اندر بدنگاہی بھی پڑی ہو، دل کے اندر کبر بھی پڑا ہو، دل کے اندر دنیا کی محبت بھی پڑی ہو، اتنے سارے شریک اس گھر کے اندر داخل کر رکھے ہوں تو وعدہ اللہ شریک نہیں آتا، وہ کبھی نہیں آتا جہاں اتنی گندگیاں ہوں۔ اس لیے بابا صاحب فرماتے ہیں جھاڑو دے مسیح اس مسجد کو صاف کر، اس دل والے خانے کو صاف کر جو خدا سے ملنا چاہتا ہے، جو خدا والا بننا چاہتا ہے تو پھر تجھے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، پھر تیرے دل کے اندر غیر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ غیریت اور شراکت کو پسند نہیں کرتا، تو جب تک بابا صاحب فرماتے ہیں دل نہ صاف ہو جائے اتنی دیر تک بندے کو خدا نہیں ملتا ہے۔ خدا تب ملتا ہے جب انسان کا دل اس کے لائق ہو جاتا ہے، تو ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں ہتھی بیڑا ٹھیل کے تے کنڈی کھڑا نہ رہو، ہتھی بیڑا ٹھیل کے تے کنڈی کھڑا نہ رہو، پھر آوان نہ تھی سی فریدہ ایسی نیند نہ سو۔ فرید تجھے دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ آج اپنی زندگی کے لیے عمل کا ذخیرہ اکٹھا کر، آج نیکی کا ذخیرہ اپنے لیے بنا، کل جائے گا قرآن پڑھ کے دیکھیں جب کفار اللہ کی بارگاہ میں حقیقت کو دیکھیں گے تو تڑپ تڑپ التجا کریں گے ایک بار واپس بھیج دیں، چند لوگوں کے لیے دنیا میں بھیج، کبھی تیرا انکار نہیں کریں گے۔ لیکن رب کائنات فرمایا نہیں میں نے بھیجنا صرف ایک بار ہی تھا، وہ میں نے بھیج دیا 70 سال 90 سال یا 50 سال جتنا عرصہ لکھوا کے آئے، وہ اسی لیے تو ہم نے تمہیں دیا تھا کہ تم عمل کرتے، تم نیکیاں کرتے، گناہوں سے بچتے، اور اس سارے زمانے سے قیمتی زندگی کو تم برباد کر کے اب ہمارے پاس آ کے دوبارہ مہلت مانگتے ہو۔ اب ہم مہلت نہیں دیں گے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودیہ خاتون آتی تھی، ان کی دوست تھی، گفتگو کرتی، جب جانے لگتی تو کہتی کہ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچانا۔ ایک بار اٹھنے لگی نا تو اس نے یہ جملہ کہا تو سرکار گھر میں داخل ہوئے، وہ چلی گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور یہ یہودیہ میری سہیلی ہے، اور تقریباً روزانہ ملنے آتی، گفتگو کرتی ہے، جب جانے لگتی تو کہتی مالک مجھے عذاب قبر سے بچانا۔ یہ کیا کہتی حضور؟ یہ زوم میں عذاب قبر کی پناہ مانگتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اگرچہ مذہب کی جھوٹی ہے لیکن عورت بات کی سچی ہے، یہ بات کی سچی ہے۔ تو بھی عذاب قبر سے پناہ مانگا کر، تو بھی عذاب قبر سے پناہ مانگا کر۔ عذاب قبر بڑا سخت ہے، بندے کو مہلت نہیں ملے گی، بندے کو دوبارہ وقت نہیں ملے گا۔ جب بندے وہاں قبر کے اندر دیکھیں گے حالات کو، میرے آقا نے فرمایا وہاں رو رو کے کہیں گے باری تعالیٰ واپس ایک بار بھیج، ہمیں صرف 2 رکعت پڑھنے جتنا وقت دے دے، ہم جا کے تجھے سجدہ ہی کر لیں۔ ہمیں آج پتہ لگا سجدوں کی قیمت کتنی ہے، ہمیں آج پتہ لگا یہاں اس گھر میں آنے کی کتنی قیمت ہے۔ وہ چوک بربادی کا نام ہے، وہ چوک فنا کا نام ہے، وہ مٹ جانے کا نام ہے، دنیا کا مال دنیا میں رہ جانے کا نام ہے۔ خوش نصیب خدا کی قسم وہ ہے جو سب کچھ چھوڑ کے مالک کے دربار آ جاتا ہے، جو یہاں آ جاتا ہے، وہ بندہ کامیاب اور وہ بندہ سب سے اعلیٰ ہے جس کی جبین اس کے مولا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے۔ وہ دائیں بائیں نہیں جاتا، اپنے رب کی طرف آتا ہے۔ میرے آقا فرما رہے کہ لوگ تڑپ تڑپ کے کہیں گے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت مالک دے دے، مہلت نہیں دے گا، مہلت نہیں دے گا۔ پھر کہیں گے ایک سجدے جتنی مہلت دے، اتنی بھی نہیں مہلت دی جائے گی۔ فرمایا ہزاروں کی مہلت دی تھی، تم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، تم نے سجدہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو آج اپنی قیمت میرے بابا کی تعلیمات میں پہچانیے۔ ہمیں وہ بابا صاحب کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ بابا صاحب رب رب کرنے کے لیے دنیا سے چھپتے پھرتے تھے۔ دہلی سے نکلے تو ہانسی پہنچے، ہانسی سے نکلے تو گڑوا جودھر پاک پتن میں آ گئے، اس لیے کہ کوئی چل بولیا اوتھے بس چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کوئی تینوں مننے نہ کوئی
کوئی پہچاننے والا نہ میری رابرت میں دنیا نہ آئے. یہ لوگ جب آتے ہیں تو لوگ یہ نہ آ کے اللہ والوں کو تنگ کرتے ہیں, تعویذ دے دے, دعا کر دے, یہ ہو جائے یہ ہو جائے. تو بابا صاحب تو چاہتے تھے کہ مجھے کوئی پہچانے ہی نہ, میں مجھ تک نہ پہنچے, میں اپنے خدا کو راضی کرتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں ہتھی بیڑا ٹھیل کے تے کنڈی کھڑا نہ رہو, پھر آون نتھی سی فریدہ ایسی نیند نہ سو. دوستو زندگی غفلت میں نہ گزاریے, حقیقی فریدی بنیے, حقیقی چشتی نظامی اور صابری بنیے. نعرے تو بڑے سن لیتے ہیں آپ ہر جگہ پہ, لیکن کبھی کبھی ان کی زندگی کو پڑھا کیجیے. ایک صفحہ پڑھ لینا میرے خیال میں ہمارے لیے کافی ہے, اس پہ عمل کر لے تو ہمارے لیے کافی ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور کس طرح وہ بتا کے گئے. کوک فریدہ کوک جی میں راکھا جوار, کوک فریدہ کوک جی میں راکھا جوار, جب تک ٹانڈا کھڑا رہے پھر لگی رہے پکار. ہمارا دیہاتی ماحول ہے نا, ہماری وہ جوار یا فصل پک جائے تو کتنے وہ پٹاخی لے کے آوازیں وہ اونچی اونچی پٹاخے چھوڑتے, آوازیں دیتے ہیں کہ کہیں میری پکی فصل نہ برباد ہو جائے, چڑیا نہ چگ جائیں, جانور نہ آ کے چگ لیں. بندہ خدا کی ایک فصل کے لیے اتنا تڑپتا ہے, تیری زندگی کی فصل کی تجھے خبر ہی کوئی نہیں ہے, تجھے اپنا پتہ ہی نہیں ہے. میں اکثر جملہ کہتا ہوں, خدا جانتا ہے پوری رب کی کائنات ایک طرف اور انسان کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف. اس آپ کی اور میری زندگی کے ایک ایک لمحے کا پوری کائنات بدل اور مول نہیں ہو سکتی, قیمت نہیں ہو سکتی. اسے اس طرح گزارے اس طرح بابا جی نے کہا تھا. مطلب یہ تھا کہ کوک فریدہ کوک جی میں راکھا جوار, غفلت والی زندگی نہ گزار. اللہ اللہ کی صدا آتی رہے جب تک تیرا وجود باقی رہے, جب تک تیری زندگی باقی رہے تو تیری زندگی ذکر و فکر کے بغیر نہ گزرے. اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اس کی یاد کے بغیر نہیں گزرنی چاہیے. سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا کہ عمر بندے دی انج میں ہانی ہسن دے کے رون لے ہوئی کہ تینو دیتا نہ کسے دلاسا ہو. عمر بندے دی انج وہانی جی میں پانی وچ پتاسا ہو. سوڑی سامی گھٹ کسیٹر جتھے پرت نہ سکیں پاسا ہو. مالک تے تو لیکھا منگ سی رتی گھٹ نماسا ہو. مالک تے تو لیکھا منگ سی, پوچھے گا ضرور بتا کیا لایا میری بارگاہ میں, کیا لایا میری دربار میں, کتنے عمل کر کے آیا تو میرے دربار میں, زندگی کیسے گزار کے آیا ہے. اور خود سوچی وہاں لکھا ہو کہ عمر بھر شرابیں پیتا رہا, عمر بھر زنا کرتا رہا, عمر بھر نمازیں چھوڑتا رہا, بوڑھے والدین تھے تو ان کو ستاتا رہا, حرام مال کھاتا رہا, سود کھاتا رہا, رشوتیں لیتا رہا. کیا یہ لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو سوچئے کیا ہم بابا صاحب کے پکے مرید ہیں؟ کیا ہم بابا صاحب کی جی والی بات نہیں ہے, جی وہ بولے جس نے بابا کی بات پہ عمل کیا ہو. خواجہ نظام الدین کا میں ایک دو بار قصہ پہلے بھی سنا چکا ہوں. آپ پہ دلی کے علماء نے اعتراض کیا کہ سنت پہ عمل نہیں کرتے, تو بابا صاحب بات نظام الدین زری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا وہاں بادشاہ کے دربار میں. تو علماء نے اعتراض کر دیا, پورے بیٹھے تھے, دلی کے شیخ الاسلام بھی بیٹھے تھے. نظام وہ ہے جو نبی کی سنت پہ نہیں چلتا. جب اتنی بات ہوئی نا تو نظام الدین تڑپ اٹھے, فرمایا یہ تانا ہمیں نہ دو, یہ علماء مجھے نہ دو, تم تو نبی کی سنت کی بات کرتے ہو. نظام تو فرید الدین کی سنت کو فرض سمجھتا ہے. میں نے زندگی پر فرید کا طریقہ نہیں چھوڑا, تم مجھے کہتے ہو کہ نظام نبی کی طریقے پہ نہیں چلتا. نظام آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کرتا. فرمایا یہ جھوٹ ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی سرکار کی سنت کے بغیر گزری ہو. میں تو عمر بھر فرید کے طریقے پہ چل رہا ہوں. تو بات وہی ہے اصل جو ان کی تعلیمات پہ عمل کریے. میں نے صرف 3 اشعار الفرید کانفرنس کے حوالے سے پڑھے. اگر یہاں میں ایک بات کروں تو یقیناً شاید میں جیت جاؤں آپ سے. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہے سارا, آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں. بابا صاحب سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. بابا صاحب سے بڑی, جس کو محبت والا ہاتھ کھڑا کرے گا. لیکن یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں ہو سکتا ہے زیادہ وہ ہے جو اپنے دعوے محبت میں جھوٹے ہوں, زیادہ وہ ہے جو اپنے صرف بدونی ہیں, بات کرنے والے ہیں, دل والے نہیں ہیں. زیادہ وہ ہیں جن کا دعویٰ غلط ہے. لفظوں سے آپ جتنا بھی اقرار کرتے رہے
اس کی تصدیق بھی تو چاہیے. اگر میں پوچھوں کہ کون ہے جو چلو بابا صاحب کی محبت میں نماز پڑھے گا آج کے بعد، ہاتھ تھوڑے تھوڑے مجھے نظر آئے، ہاتھ تھوڑے تھوڑے. میرے بابا جی کی تو نمازیں کبھی نہیں قضا ہوئی، پر ہاتھ اوپر رکھیے. کون ہے جو اپنے چہرے کو میرے بابا کی طرح نبی کی سنت سے سجائے گا؟ وعدہ کوڑا نہیں کرنا. جگہ دیکھ لو، جگہ دیکھ لو. مسجد اللہ کا گھر ہے. میں آپ کا اسم دیکھ رہا ہوں کہ ہم بابا سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ ودا کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں نعرے چھوڑ دو، بس ایک سنت ہی اپنا لو کہ جب قبر میں جاؤ میرے آقا خوش ہو جائے میرا غلام آیا ہے. جب حشر میں جاؤ تو بابا بھی خوش ہو جائے، میرے آقا بھی خوش ہو جائے، حسنین کے نام اور فاطمہ کے بابا بھی خوش ہو جائے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا غلام آ رہا ہے، یہ میرا غلام آ رہا ہے. بتائیے پچھلے دنوں نا بات ہوئی الحمدللہ، یہ دیکھ رہے نا میرے شہر کی نظر کی یہ سارا کمال ہے. تو ایک بندے نے کہا جی وہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے، کہنے لگا جی میں بھی سیف ہوں. نے کہا بتاتے کیوں، بتاتے کیوں؟ اس نے کہا جی میں سیف ہوں. بتاتے کیوں؟ تم کس بات کے سیفی بن گئے؟ سیفی وہ ہے جو دور سے نظر آ جائے، فریدی وہ ہے جو دور سے نظر آ جائے، قادری وہ ہے جو رنگ قادریت غوث ثقلین کے رنگ میں رنگا ہو، نقش بندی وہ ہے جو بہاؤالدین نقش بند کے رنگ میں رنگا ہو، اور سور وردی وہ ہے جو شہاب الدین سور ورد کے رنگ میں رنگا ہو. پھر تو مزہ ہے. بتانے سے بھی کسی کو کیا بتایا، دور سے بندہ جائے. تو میں بات کر رہا تھا میرے آقا پہچانے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں، میرا غلام آ رہا ہے. تو باتیں چل رہی تھی کون ہے اپنے بچوں کو کون پڑھائے گا، حافظ کون بنائے گا. اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کو حافظ اور عالم ضرور بنائیے. ہاتھ تھوڑے تھوڑے اللہ قرآن کا اور اضافہ کرے. وہ جلے ہو یہ ہمارے، آپ کو پتا ہے نا، کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بیس، گناہی برے امین تے لوگ کی کہن میں درویش. لوگ تو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، آپ کو پتا ہے اپنا، مجھے اپنا پتا ہے کہ ہم کتنے بدکار سے آکار ہیں. چلو اولاد سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. بیٹا حافظ ہو جائے گا تو کبھی کبھی تو جا کے قبر پہ بیٹھ کے فاتحی پڑھایا کرے گی. بیٹی عالمہ ہو جائے گی تو کبھی نہ کبھی باپ اور ماں کو یاد کرے گی. میری والدہ تھی، میرا فرض بنتا ہے میں دعا مانگوں ان کے لیے، میں ان کے لیے مغفرت کی باتیں کروں. تو ضرور اپنے بیٹوں کو بھی، صرف بیٹیوں کو نہیں، بیٹوں کو بھی عالم بنائیے، بیٹوں کو بھی حافظ بنائیے. خدا جانتا ہے قبر بھی سیدھی ہو جائے گی، حشر بھی سیدھا ہو جائے گا. تو کون ہے جو عالم بنائے گا، حافظ بنائے گا؟ میرے مرشد فرماتے میں پیغام دے رہا ہوں، آدھوں کا ہاتھ کرے مالک جڑا اونچا ہاتھ کرے وقت میں اتنا ہی اونچا ہو جائے. انشاءاللہ بنائیے. علم کا نور، قرآن کا نور، میرے نبی کے سینے کا نور آپ کے گھر میں آئے. آج نہیں مرنے کے بعد دعا دو گے. مولا کائنات فرماتے لوگ خواب میں جب قبر میں جائیں گے تب جاگیں گے. جب مٹی ڈال کے آئیں گے نا اوپر اور اس جگہ پہ چھوڑ کے آئیں گے تو پھر بندے کو احساس ہوگا کہ زندگی تو آج شروع ہوئی ہے. وہ تو خواب کا جو دیکھتے رہے تھے حقیقت آج سامنے ہے. تو بابا صاحب کی تعلیمات پہ عمل کیجئے. یہی آج کے الفرید کانفرنس کا جو ہے وہ پیغام اور میسج لے کے جائیے. آج کے بعد اگر اذان آئے تو بازار میں نہ بیٹھیے، اللہ کے دربار میں بیٹھیے. اپنے بستر پہ دراز نہ رہیے، یہاں انتظار کیجئے. بوڑھے والدین ہیں تو ان کے نوکر بن کے رہیے. صاحب تو بڑی دور کی بات، اللہ کہتا ہے اف بھی نہ کہے، ماں کو اف نہ کہے، باپ کو اف نہ کہے. باپ کے پیچھے چلیے، ماں کی نوکری کیجئے، اپنے دامن کو بچائیے. میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا کہ چٹی چادر بم لوالی تے داغ نہ لامی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر آگ سے ہائے ربا کی بڑھیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.